ہم سب اسی جگہ پر بیٹھ کے آج سے کم و بیش 2-2.5 سال پہلے جس وقت امریکی حکومت نے اپنے فوجیوں کا افغانستان سے انخلا کیا تھا، تو آپ سے ہم نے گفتگو کی تھی. مختلف قسطیں موجود ہیں، لوگ تاریخ کو جا کر وہاں پڑھ سکتے ہیں. غامدی صاحب نے متنبع کیا تھا کہ ہم اپنے پڑوس میں جس طرح کے مذہبی گروہ کی حکومت کو حمایت کے ذریعے سے لانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کا ایک بہت خطرناک نتیجہ اور خمیازہ ہے جو ہمارا ملک اور ہماری قوم اور یہاں کے ادارے بھگتیں گے. ہم سب حرف بہ حرف آپ کی وہ پیشن گوئی پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ چند ماہ میں پاکستان کا کوئی ایسا شہر نہیں ہے جو اس طرح کے دہشت گردی کے حملوں سے محفوظ ہو. یہاں تک کہ وہ ہم خیال علماء جو پہلے طالبان کے حامی تھے اور اب ان سے مختلف بات کر رہے ہیں، ان تک کو ٹارگٹ کیا گیا. مولانا حامد الحق صاحب، مولانا سمیع الحق صاحب کے بیٹے. اسی طریقے سے پشاور کے اندر ایک بہت ہی معروف عالم تھے مفتی منیر شاکر، ان پر بھی حملہ ہوا اور بھی علماء پر حملہ ہوا. پوچھنا میں آپ سے بھی چاہتا ہوں، آپ نے یہ متنبع کیا بار بار اور قوم کو بھی، اداروں کو بھی بتایا کہ یہ ایک بہت ہی مہلک ٹائم بومب کی اصطلاح غامدی صاحب نے استعمال کی تھی، جس کو ہم نے اپنے پڑوس میں رکھ دیا ہے اور یہ پھٹے گا اور اس کے اثرات ہم محسوس کریں گے. پوچھنا میں آپ سے چاہتا ہوں، کیسے تجزیہ کیا تھا آپ نے؟ کیا گمان تھا آپ کا؟ کیا خیال تھا کہ یہ کچھ ہونے جا رہا ہے؟ کچھ اس کے پیچھے سائنس تھی، منطق تھی، یا محض آپ کا ایک خیال تھا کہ یہ ہو جائے گا؟ بڑی سادہ سی بات ہے. وہ لوگ جن کی مدد کی جا رہی تھی یا جن کے ذریعے سے افغانستان میں تبدیلی لانے کی کوشش کی جا رہی تھی، وہ کسی نسلی بنیاد پر یا کسی قومی جذبے سے اس کے لیے متحرک نہیں ہوئے تھے. اس میں اصلی جذبہ، اصلی فکر مذہب کا جذبہ اور مذہب کا فکر تھا. مذہب کا جذبہ اور مذہب کا فکر اپنی ایک منطق رکھتا ہے. فکری لحاظ سے جب آپ ایک مقدمہ قائم کر لیتے ہیں تو اس مقدمے کے پھر کوئی حدود نہیں ہوتے. وہ اگر ایک عالمگیر صداقت کے طور پر قبول کیا گیا ہے تو اس کے اثرات بھی عالمگیر ہوں گے. اس میں اگر کسی چیز کو ناجائز قرار دیا گیا ہے تو ناجائز قرار دینے کا کیا قاعدہ ہے، وہ قاعدہ جہاں جہاں اس کا اطلاق ہوگا مؤثر ہو جائے گا. یہ ایک سادہ بات ہے، یعنی اس میں نہ کوئی مستقبل کا علم چھپا ہوا ہے، نہ اس میں کسی الہام کا دعویٰ کیا گیا ہے. چونکہ ایک فکری بنیاد ساری حرکت کا باعث بن رہی ہے، تو وہ فکری بنیاد کیا ہے؟ اس فکری بنیاد کو میں بھی جانتا ہوں، اسے آپ بھی جانتے ہیں، ہر وہ شخص جانتا ہے جس نے مذہب کا مطالعہ کیا ہے، علمی طریقے سے مطالعہ کیا ہے. وہ فکری بنیاد یہ ہے کہ ہمیں دنیا میں اللہ کے دین کا غلبہ قائم کرنا ہے اور اللہ کی شریعت کو نافذ کرنا ہے. یہ ہماری دینی اور اخلاقی ذمہ داری ہے. اس کو اگر آپ بنائے استدلال بنا کے کچھ لوگوں سے کہیں گے کہ آؤ یہ کام افغانستان میں کرتے ہیں، تو افغانستان میں جب وہ کامیاب ہو جائیں گے تو باقی دنیا کو کیوں معاف رکھیں گے؟ اس کا لازمی نتیجہ یہی ہونا چاہیے. چنانچہ اس زمانے ہی میں جس طرح سے طالبان کے بعض گروہ وہاں منظم تھے، اسی طرح سے طالبان کی تحریک پاکستان میں بھی منظم ہو گئی تھی. اور پاکستان میں بھی وہ یہی سمجھتے تھے کہ بظاہر تو دونوں جگہوں میں کوئی فرق نہیں ہے. اگر وہاں امریکہ کے زیر اثر کوئی حکومتیں قائم ہو رہی ہیں تو یہاں پر بھی اسی طرح کے اثرات موجود ہیں. اگر وہاں کی افواج قومی مقاصد کے لیے منظم کی جا رہی ہیں تو یہاں کی افواج کا معاملہ بھی وہی ہے. ان کے خیال کے مطابق اگر وہاں اس درجے میں دین کا نفاذ نہیں ہوا یا شریعت کا نفاذ نہیں ہوا جو وہ سمجھتے ہیں کہ ہونا چاہیے، تو وہ پاکستان میں بھی نہیں ہے. تو جب اس مقدمے کو آپ لے کر اٹھیں گے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لوگ اپنی جانیں دینے کے لیے تیار ہو جائیں اور کسی مقدمے، کسی فکر، کسی استدلال کی بنیاد پر تیار ہو جائیں اور وہ ایک جگہ تک محدود ہوں؟ وہ تو جہاں مواقع پائیں گے اس چیز کو عام کرنے کی صحیح کریں گے. یعنی اگر تو کوئی انقلاب قومی بنیاد پر آیا ہے، آپ نے یہ کہا کہ مثال کے طور پر کشمیر کا علاقہ ہمارا علاقہ ہے، اس میں ہماری حکومت ہونی چاہیے، تو یہ قومی یا علاقائی بنیاد ہے. سعودی عرب میں بھی آیا تھا اسی طریقے سے جیسے سعودی عرب میں ایک اقدام کیا گیا یا ایران میں مثال کے طور پر ایک اقدام ہوا، تو ہر اقدام اپنا ایک ریشنل بیان کرے گا. اگر وہ قومی سطح تک محدود ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اثرات بھی وہیں تک رہیں گے. لیکن اگر اس کی بنائے استدلال قومی نہیں ہے، لسانی نہیں ہے، علاقائی نہیں ہے، جغرافی نہیں ہے، تو پھر جو بنائے استدلال ہوگی وہ جہاں پائی جائے گی وہاں تک حکم جائے گا. یہ بالکل وہی بات ہے جو ہمارے ہاں دین کے فہم میں کہی جاتی ہے کہ ان الحکم یدور مع اللہ وجودا وعدما.
یعنی اللہ تعالیٰ جب کوئی حکم دیتے ہیں تو وہ کسی ریشنل کسی علت پر مبنی ہوتا ہے. وہ علت جہاں پائی جائے گی، وہ ریشنل جہاں موجود ہوگا، اس حکم کا اطلاق بھی ہوگا. تو میرے نزدیک تو یہ بالکل ایک نوشتہ دیوار کی طرح کی چیز تھی. میں اس کو پڑھ رہا تھا، مجھے معلوم تھا کہ یہی ہونا ہے، یہی ہوگا. چنانچہ میں نے اس پر لکھا بھی ہے، میری کتاب مقامات میں ہے، کہ اگر آج آپ اس بنائے استدلال کو ختم نہیں کریں گے تو آخر میں پھر اس طرح کی چیزوں کا علاج یہی ہوتا ہے کہ لڑنے مرنے ہی سے ختم ہوتی ہیں. اور لڑنے مرنے کے نتائج کیا ہوں گے؟ وہ قوت کے تناسب پر نکل آتے ہیں. آپ کے پاس قوت زیادہ ہوگی، آپ کامیاب ہو جائیں گے، دوسرے کے پاس زیادہ ہوگی، وہ کامیاب ہو جائے گا. اس لیے کہ جب قوت کا مقابلہ ہوتا ہے تو اس میں تو قوت کا تناسبی اصلاً فیصلہ کن ہوتا ہے. لیکن بنائے استدلال کیا ہے؟ افغانستان میں جو لوگ لڑنے کے لیے گئے، ان کی بنائے استدلال اگر افغانستان کے علاقے تک محدود تھی تو پھر آپ توقع کر سکتے تھے کہ وہ وہاں سے نہیں نکلیں گے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نفاذ شریعت کا مقدمہ ہو اور آپ یہ کہیں کہ نفاذ شریعت تو اللہ کا صرف افغانستان کی حد تک مطالبہ ہے. وہ مطالبہ جہاں جہاں پہنچے گا وہاں اس کے اثرات بھی ہوں گے اور وہاں وہ دعوت بھی اپنے لیے برگوبار تلاش کرے گی. یہ ناگزیر تقاضا ہے. اس ناگزیر نتیجوں کو میں نے بیان کر دیا تھا. اچھا ہم سب یہ جو ہمارے مثال کے طور پر ریاست کے کارپرداز ہیں، ادارے ہیں، وہ اس سے پہلے معاملے کو ایسے دیکھ رہے تھے کہ بھئی گڈ طالبان اور بیڈ طالبان پاکستان کے اندر جو تھے ان کو وہ روکتے تھے، اور افغانستان کی حد تک آنکھیں بند کی ہوئی تھیں، اور وہاں پر پھر ظاہری بات فتح ہوئی. تو ہمارا یہ خیال تھا کہ افغانستان وہ خطہ ہے جہاں پر عالمی قوتیں اپنے مختلف پراکسی کھیل کے پاکستان کو نقصان نہ پہنچائیں، اس لیے ہماری حمایت یافتہ وہاں پہ حکومت ہونی چاہیے. لیکن جو تخمینے تھے، جو اندازے تھے، جو تائید اور نصرت کی تاریخ تھی، اس سے تو بڑا مختلف نتیجہ نکلا کہ وہ لوگ جن کو ہم اپنا محسن سمجھتے تھے بالکل ہی نظریں پھیر لیں. اور پاکستان تاریخ میں پہلی دفعہ اقوام متحدہ میں طالبان کے خلاف مقدمہ لے کر گیا ہے کہ وہاں پر دہشت گردی کی پناہ گاہیں ہیں. پوچھنا میں آپ سے چاہتا ہوں کہ جو وہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آخر وہ بھی تو سوچتے ہوں گے کہ ہمیں ایک حکومت مل گئی ہے تو اب ہم اپنی جو بھی شریعت نافذ کرنی ہے اپنے علاقے میں کریں، اور جو ہمارے محسنین تھے انہوں نے ہم سے نظریں کیسے پھیر لیں ہم سے؟ یہ جہاں سے آپ نے بات اٹھائی ہے وہ مقدمہ ہی صحیح نہیں ہے. یعنی نہ کوئی برے طالبان تھے نہ اچھے طالبان تھے، سب ایک ہی طرح کے طالبان تھے. یہاں کے لوگ ان کی مدد کر رہے تھے، وہ ان کی مدد کر رہے تھے. خود یہ کہتے تھے کہ ہم لوگ تو اسی قیادت کے تحت یہ جدوجہد کر رہے ہیں. تو یہ کوئی دو گروہ نہیں تھے، یہ ایک ہی گروہ تھا. اس کا فلسفہ بھی ایک تھا، اس کی تعبیر بھی ایک تھی، اس کا استدلال بھی ایک ہی تھا. وہ ایک دوسرے کے دست و بازو بنے ہوئے تھے. اور یہاں کی طالبان تحریک نے وہاں کے لوگوں کی بے پناہ مدد کی ہے. یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ ان سے آنکھیں چرا لیں؟ جہاں تک پاکستان کا یا پاکستان کی حکومت کا تعلق ہے تو وہ ایسے احمق نہیں ہیں. وہ اس وقت بھی یہ جانتے تھے کہ یہ لوگ اپنے مفاد میں ہماری مدد کر رہے ہیں. اس طرح کی مدد کسی بھی گروہ کو ملے گی تو وہ ضرور اسے قبول کرے گا. یہ دیکھا ہوگا آپ نے کہ بہت سے لوگ جب ابتلا میں مبتلا ہوئے تو انہوں نے جا کر ہندوستان سے بھی مدد حاصل کر لی. نظریاتی تحریکیں تو یہ دیکھتی ہیں کہ ان کو اپنے نظریے کو کامیاب کرنا ہے، اس کے لیے انہیں کہاں سے مدد ملتی ہے. اگر کوئی فاسق و فاجر بھی ان کی تائید کر دیتا ہے، کوئی کافر و مشرک بھی ان کی تائید کر دیتا ہے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی عنایت ہوئی ہے، انہیں اس کا موقع مل گیا ہے. چنانچہ اس بنیاد پر میں نہیں سمجھتا کہ ان کے بارے میں یہ کہنا چاہیے کہ انہوں نے نظریں پھیر لیں یا انہوں نے احسان فراموشی کی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے اپنے مفاد میں مدد کی تھی، ان کا مفاد ان کو حاصل ہو گیا، ہمارا نظریہ ہماری جگہ موجود ہے. تو ان کے زاویے سے اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں کیا. وہ بالکل ٹھیک اسی اصول پر کھڑے ہیں جس اصول پر وہ اس سے پہلے اپنی جانیں دے رہے تھے. یعنی میں ان کے نظریے سے اختلاف کرتا ہوں، میں ان کے طریقے سے اختلاف کرتا ہوں، لیکن میں اس طرح کا کوئی الزام ان پر نہیں لگا سکتا. انہوں نے جو مقدمہ قائم کیا ہے اس کے لازمی فکری منطقی نتائج ہیں جو ہم اب دیکھ رہے ہیں. یعنی یہ ہماری غلطی ہے. اگر ہم نے اس معاملے میں غلط رائے قائم کی ہے تو ہمیں اپنا سر پیٹنا چاہیے. میں تو ہر مرحلے پر متنبہ کرتا رہا ہوں کہ آپ یہ اپنی قبر خود کھود رہے ہیں. اس کے نتائج نہایت خطرناک نکلیں گے. جب آپ اپنے ہمسائے میں مذہبی بنیاد پر ایک حکومت قائم کر لیں گے اور وہ ایک ایسا فکر رکھتی ہے جو فکر آپ کے مدارس میں پڑھایا جا رہا ہے، جس کے سرپرست آپ کے اپنے علاقوں میں موجود ہیں، تو آپ پھر تیار رہیے اس کے لیے کہ وہ آپ کے خلاف بھی جب موقع پائیں گے اسی نوعیت کے اقدامات کریں گے. یہ بات بھی ہم جانتے تھے کہ افغانستان نے کبھی اس سرحد کو قبول نہیں کیا جسے ہم پاکستان اور افغانستان کے درمیان ڈیورنڈ لائن کے نام سے اپنی سرحد سمجھتے ہیں.
وہ اس کو قبول ہی نہیں کرتے. خود تاریخی لحاظ سے بھی اس پہ بڑی بحثیں موجود ہیں، کون سا علاقہ افغانستان کا علاقہ ہے، کون سا علاقہ ہندوستان کا علاقہ ہے. یہ خطہ اپنے علاقے بھی تاریخ میں تبدیل کرتا رہا ہے، تو اس میں نہ تو قومی نہ جغرافی بنیاد پر کوئی استدلال کیا جا سکتا تھا. اگر یہاں مذہبی بنیاد پر کوئی جدوجہد ہوگی تو وہ سرحدیں نہیں دیکھے گی، وہ جہاں مواقع پائے گی. یعنی اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ کسی دوسرے ملک کے خلاف تو ایسی طاقت نہیں کر رہے، تو اس کی بھی وجوہ ہے. یعنی موقع کہاں ہے، ہم کہاں آگے بڑھ سکتے ہیں. جو شخص بھی جنگ و جدال کا طریقہ اختیار کرے گا وہ اندھا اور بہرا ہو کر یہ طریقہ اختیار نہیں کرے گا، وہ اپنے لیے مواقع کا اندازہ کرے گا. اگر اس کے لیے مواقع موجود ہے تو وہ یقیناً اس کی جانب پڑے گا. اب اگر وہاں کے لوگ ان کو روکیں گے بھی، جو یہاں سے طالبان گئے ہوئے ہیں، تو یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ وہ رک جائیں. اس کے لیے بڑی محنت کی ضرورت ہوگی، اور جو کچھ بھی یہاں ریشنل موجود ہے یا جو بنیادیں موجود ہے یا جو علم موجود ہے، ان میں سے ایک ایک کو لے کر اس کا تجزیہ کر کے جب تک آپ اس کا کوئی علاج نہیں سوچیں گے کچھ نہیں ہو سکتا. کیونکہ منطق بے رحم ہوتی ہے. یہ بات ہی غلط تھی بالکل. افغانستان میں کسی شخص بے گناہ کو مارنا جائز ہے، پاکستان میں ناجائز ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ افغانستان کی افواج کے خلاف اقدام کرنا جائز ہے، یہاں کی افواج کے خلاف اقدام کرنا ناجائز ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی آپ کسی آدمی کو جب مذہب کی بنیاد پر یا فکر کی بنیاد پر یا منطق کی بنیاد پر قائل کریں گے تو وہ تو پوچھے گا کہ دونوں میں یا تو آپ بتائیے فرق کیا ہے. دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. وہاں پر جو دستور بنایا گیا تھا وہ ہمارے ملک کے دستور سے زیادہ اسلامی ہے. ابھی کسی وقت اس کا تقابل کر کے دیکھ لیجیے. وہ ہماری مذہبی اور ہماری ملی روایت کے زیادہ قریب ہے جو اس وہاں بنایا گیا تھا. انتخابات وہاں بھی ہوئے، انتخابات یہاں بھی ہوتے ہیں. ان انتخابات کے بارے میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ وہ منصفانہ نہیں ہوئے. یہاں کے انتخابات کے بارے میں بھی ایسی باتیں کہی جا سکتی ہیں. تو یہ جتنی چیزیں ہیں ان کے ہاں کوئی بات بھی ایسی نہیں جس کو آپ محکم بنیاد کہہ کے پیش کر سکیں. جب ایسا نہیں ہے تو پھر یہی ہونا تھا. اجغام صاحب، مجھے یاد ہے کہ جس وقت طالبان کو یہاں پر بظاہر ایک طرح کی کامیابی ملی اور انہوں نے حکومت پھر سنبھال لی، ہم نے آپ سے گفتگو کی اس موضوع پر، بلکہ آپ نے ایک لاہعمل ایک رول ماڈل بھی دیا تھا کہ اپنے مذہبی نظریات کو مانتے ہوئے قبائلی طرز کی اگر ایک اچھی حکومت ایران کی طرح کی قائم کر لی جائے جہاں پر کچھ نہ کچھ وہ جو منارکی ہے یا پاپائیت ہے مذہبی وہ بھی قائم ہے، اور کچھ جو دنیا کے معلوم تقاضے ہیں ان کے ساتھ بھی ہم آنگ ہو جاتی ہے، تب بھی یہ معاملہ چل سکتا ہے. مجھے یاد ہے کہ اس وقت جب ہم نے آپ سے گفتگو کی تو پاکستان کے جو مذہبی گروہ ہیں، مذہبی علماء ہیں، انہوں نے بڑی شدید تنقید کی اور یہ کہا کہ یہ اتنا بڑا موقع ملا ہے مسلمانوں کو، اور عالمی سامراج دوسری جنگ عظیم کے بعد پہلی دفعہ اتنی بڑی طرح کی فتح ہمیں مل گئی ہے. ہم جب ایک اور چیز جو میں چاہتا ہوں اس موقع پہ ڈسکس کریں، وہ جو ایک فتح کے شادیانے بجائے جا رہے تھے، اب جو صورتحال سامنے آ رہی ہے اس میں تو باتیں یہ ہیں کہ خود طالبان عالمی برادری کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں، بہت سارے معاہدات انہوں نے کیے ہوئے تھے، اب امریکہ وہاں پر دوبارہ سے اپنی بیسیں لینے کے لیے آ رہا ہے. تو وہ جو مسلمانوں کو ایک پورا کا پورا شاہکار نظر آیا تھا فتح کا، جیسے ہم نے پوری دنیا کو شکست دے دی ہے، وہ اندر کی کہانی تو کچھ اور نظر آ رہی ہے. نہیں، قوم کو فتح کیا گیا تھا. یعنی افغانستان کے لوگ مسلمان ہیں، افغانستان مسلمانوں کا ملک ہے، صدیوں سے مسلمانوں کا ملک ہے، اس کو فتح کیا گیا تھا. یہ ایسے ہی ایسے ہماری فوج کبھی کبھی اپنا ملک فتح کر لیا کرتی ہے. تو ایسی فتوحات کے اوپر جو لوگ خراج تحسین پیش کرتے ہیں ان سے ہمدردی کرنی چاہیے. ٹھیک. اچھا صاحب، اس وقت علماء خود اس عتاب کی زد میں ہیں. ہم نے دیکھا کہ اکوڑا خٹک کا وہ مدرسہ کہ جہاں سے خود طالبان کی تحریک ابھری تھی، اسی مدرسے کے اندر آ کے خودکش دھماکے ہو رہے ہیں. وہی اساتذہ، وہی علماء جن کو انہوں نے وہ سبق پڑھایا تھا. تو یہ چیز بہت بڑا ایک طرح کا ڈرامہ ہے خود علماء کے لیے کہ ہم تو یہ توقع نہیں کر رہے تھے کہ ہم جیسے لوگوں کو جو ان کے محسنین ہیں وہ ان کے قتل کے در پہ ہو جائیں گے. تو یہ بروٹیلٹی کیسے پیدا ہو گئی ان کے اندر؟ بہت سادہ بات ہے. یعنی جن لوگوں نے یہ فکر ان کو دیا تھا کہ نفاذ شریعت کے لیے یہ اقدام کرنا چاہیے، اس کے لیے منظم ہو کر جدوجہد کرنی چاہیے، یہ جمہوریت اور اس طرح کی چیزیں یہ تو محض کفر ہے. ان کی کیا حقیقت ہے؟ اصل چیز یہ ہے کہ قوت بازو سے خدا کے دین کا غلبہ قائم کر دیا جائے. یہ سبق دیا تھا. اب جب وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں تم یہ نہیں کر سکتے یا پاکستان میں یہ کرنا ناجائز ہے، تو یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی. میں نے عرض کیا ہے کہ جو منطق، جو بنائے استدلال آپ قائم کریں گے، جو ریشنل آپ بتائیں گے، تو انسانی عقل اس کا اطلاق کرے گی دوسری جگہوں کے اوپر بھی. وہ فرق بتائیے نا کیا ہے. وہ فرق ان کے لیے سمجھنا کم و بیش ناممکن ہے. یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا مقصد ایک جگہ حاصل کر لیا ہے،
ایک قوم، ہماری اپنی قوم ہم نے فتح کر لی ہے، یہ بھی ہماری اپنی قوم ہے، اس پر بھی کچھ دوسرے لوگ مسلط ہیں، یہاں پر بھی غیر قوموں کے اثرات ہیں، بڑی طاقتوں نے یہاں کی قوتوں کو بھی اعلی کار بنایا ہوا ہے، ان کو بھی ہمیں اس سے نجات دلانی ہے۔ تو وہاں پر بھی وہ بڑی قوتوں کے اثرات سے لڑ رہے تھے، یہاں پر بھی لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ ان کا مقدمہ یہ ہے، اب جب تک آپ اس مقدمے کے بنیادی چیزوں کو ہدف بنا کے اس کی غلطی واضح نہیں کریں گے، اور یہ ان پر واضح اللہ کرے کہ ہو جائے، اس وقت تک آپ اس کو نہیں روک سکتے۔ اور جب آپ کسی چیز کو منطق اور استدلال سے نہیں روک سکتے تو پھر قوت سے روکیں گے۔ قوت تو پھر ظاہر ہے کہ قوت کے تناسب سے فیصلہ کن ہوتی ہے۔ تو آپ زیادہ سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے ہماری فوج بہت منظم ہے، بڑی تعداد میں ہے، ہم نے اس پر بہت خرچ بھی کیا ہے، تو انشاءاللہ وہ روکنے میں کامیاب ہو جائے گی، یہ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن منطقی استدلال تو سر تسر ایک ہی ہے، وہ وہاں بھی وہی تھا، وہ یہاں بھی وہی ہے۔ تو جب آپ وہاں اس منطقی استدلال کو قبول کریں گے تو یہاں پر بھی وہ اسی طریقے کی تحریک پیدا کرے گا، اسی طرح کا جذبہ پیدا کرے گا، اور لوگ اگر بظاہر آپ کی بات مان بھی لیں گے تو بباطن ان کے دل انہی کے ساتھ ہوگا۔ جناب صاحب، آپ نے فرمایا کہ طاقت جس کی زیادہ ہوگی ظاہری بات ہے وہ پھر غلبہ بھی پا لے گا اور صورتحال کو کنٹرول بھی کر لے گا۔ ہمارا ملک جس معاشی تنگی سے گزر رہا ہے اور جو کچھ وہاں پر اس وقت سیاسی عدم استحکام ہے، ہم نے دیکھا کہ ہماری فوج نے ایک بڑی عظیم جنگ لڑی ضرب اسب کے نام سے اور اس کا خاتمہ کیا۔ تصور میں آتا تھا کہ شاید یہ معاملہ اب ختم ہو گیا ہے، لیکن اگر پھر سے اسی نوعیت کی جنگ ہوگی تو پھر اس کی قیمت ہے جو ہماری قوم نے پچھلے 5-7 سال بھی چکائی، مزید بھی چکانی پڑے گی۔ اس سب میں کوئی ایک ایسا 1 پوائنٹ ایجنڈا، کوئی لاہ عمل جو پاکستان کو مثبت تبدیلی کی طرف لے جا سکے، ہماری مسلح افواج جو اس بڑے چیلنج سے نبرد آزما ہیں، وہ لڑنے کے علاوہ اور کیا کر سکتے ہیں سماجی سطح پر، یا ہمارے دانشور یا ہمارے علماء، کہ جس سے یہ افراد بار بار پیدا نہ ہو؟ انہوں نے جو پالیسی بنائی تھی اس کا تجزیہ کریں، اس کی غلطی کو سمجھیں، اس غلطی کا برملا اعتراف کریں۔ غلطی کا برملا اعتراف کوئی کمزوری نہیں ہوتی، یہ مانیں کہ یہ ساری اسکیم منطقی لحاظ سے، استدلال کے پہلو سے، مذہبی نقطہ نظر سے ایک غلط اسکیم تھی، اس اسکیم کے یہی برے نتائج نکلنے تھے۔ ہم اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں، آئندہ کے لیے عہد کریں کہ اس طرح کے معاملات نہیں کیے جائیں گے۔ اس میں اللہ کے ساتھ بھی انسان دھوکہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے آپ کو بھی دھوکہ دیتا ہے، ایسا نہیں کیا جائے گا۔ مذہب کی صحیح تعبیر کے علمبردار بنیں، اس کو واضح کریں، وہ استدلال واضح کریں جس کی بنیاد پر وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں اس طرح کے کوئی اقدامات نہیں ہونے چاہیے۔ اور ہمارے ملک میں جو غلطیاں ہمارے نظام میں ہیں، جو چیزیں فی الواقع قابل تنقید ہیں، ان سب کی اصلاح کرنے کے لیے خوشدلی کے ساتھ آمادہ ہوں، اس لیے کہ اگر کوئی چیز معقول ہے، سمجھ میں آتی ہے، وہ اللہ کے دین کے مطابق ہے، وہ اخلاقی قدروں کے مطابق ہے، تو اس کو اختیار کرنے میں کیا معنی ہے؟ وہ یہاں کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یہی کہتے ہیں نا کہ ہم یہاں شریعت کا نفاذ چاہتے ہیں۔ شریعت کیا ہے، اس کے کیا تقاضے ہیں، ان کو سامنے رکھ کے استدلال کے ساتھ یہ بتایا جائے ہم کیا کر چکے ہیں، ہم کیا آگے جا کے کریں گے، کیا چیزیں کرنی ہمارے لیے مشکل ہیں، اس میں ہمارا عذر کیا ہے۔ تو اس میں آپ علم کی سطح پر بھی اپنا نقطہ نظر بیان کریں، اپنی غلطیوں کا اعتراف بھی کریں، اور آئندہ سے طے کر لیں کہ آپ اصولوں کی بنیاد پر خارجہ پالیسی بنائیں گے۔ اصولوں کی بنیاد پر خارجہ پالیسی اگر بنائی جائے تو پھر اس طرح کی صورتحال کبھی پیش نہیں آتی۔ افغانستان کے معاملے میں ہمیں کیا کرنا تھا؟ ہمیں ہر حال میں وہاں ایک جمہوری حکومت کی تائید کرنی چاہیے تھی۔ افغانستان کی قوم کے اس حق کو ماننا چاہیے تھا کہ انہیں اپنے حکمران منتخب کرنے کا موقع ملنا چاہیے، اور اب بھی ہمارا مطالبہ یہی ہونا چاہیے کہ افغانستان میں افغانستان کے عوام کو یہ حق ملے کہ وہ اپنے لیے حکمران منتخب کریں، یعنی وہی سیاسی اقدار جن کا میں بارہا ذکر کرتا ہوں، جمہوریت، انسان کے بنیادی حقوق کی حفاظت، قانون کی حکمرانی، ان چیزوں کو آج بھی آپ اسی طرح اختیار کریں، اور بغیر کسی شرط کے اور تحدید کے دنیا میں جہاں بھی کوئی معاملہ ہو رہا ہے وہاں انہی کے علمبردار بن کر کھڑے ہوں۔ اگر کس کی تائید کریں تو انہی پر تنقید تائید کریں، اور کسی سے اختلاف کریں تو انہی کی بنیاد پر اختلاف کریں، تو پھر آپ کا ایک موقف ہوگا، اس کو دنیا کی بھی تائید حاصل ہوگی، اس کو اللہ تعالیٰ کی بھی تائید حاصل ہوگی۔ اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب فراہم کر رکھے ہیں کہ آپ اس بحران سے نکل جائیں گے۔ لیکن یہ سب چیزیں ضروری ہیں، ان کے بغیر تو پھر ظاہر ہے کہ طاقت کا اندھا استعمال ہے، اس میں نے پہلے عرض کر دیا
کہ وہاں تو طاقت کا نسبت تناسبی فیصلہ کن ہوتا ہے۔ تو بالکل واضح ہو گیا اس وقت پاکستان پر جو خطرات کے بادل چھائے ہوئے ہیں اور ایک طرح کا ٹائم بوم جس کو قرار دیا تھا غامدی صاحب نے ہمارے پڑوس میں موجود ہے، وہ پھٹنے کو تیار ہے۔ اس کے مظاہر روز ہماری گلی بازار میں چوک چوراہوں میں نظر آ رہا ہے، کچھ خون کا بازار گرم ہو رہا ہے۔ اس سے کیسے نکلا جا سکتا ہے؟ غامدی صاحب سے ہم نے استفادہ کیا، وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ لوگ کا بہت شکریہ۔